وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید میں ایک مشہور معروف آیت مبارکہ ہے، اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی بہت مشہور معروف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ کی جو تخلیق ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا ہے، اس کا بنیادی مقصد اللہ نے واضح فرما دیا کہ میں نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ لوگ میری عبادت کریں. جب ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے. جو بھی فرما برداری اور اطاعت کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں وہ سب کا سب عبادت ہے. لہذا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جب بندہ نماز ادا کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جب بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے. خدمت ماں باپ کی ہے مگر عبادت اللہ کی ہے. ہاں، عبادت کسی غیر کی نہیں ہو سکتی، عبادت اللہ کی ہوگی، خدمت ماں باپ کی. اسی طریقے سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا عیادت کے لیے چلے گئے، تو یہ بھی چونکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو یہ آنا جانا اگر نیت اچھی ہے، واقعی عیادت کی نیت سے گئے تھے، تو یہ بھی عبادت ہے. ہر نیکی یہ اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. انداز الگ الگ ہے، طریقے الگ الگ ہیں. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی تاکہ کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنی دیر نماز پڑھی، جتنی دیر دعا کری ہم نے کی اور تسبیح پڑھی تو یہ عبادت ہے. باہر ہمارے اپنے معاملات ہیں تو ہم عبادت سے دور ہو گئے نہیں. اگر بندہ مومن چاہے اور اس بات کا ارادہ کرے تو وہ اپنی باہر کی زندگی کو بھی، گھریلو زندگی کو بھی وہ عبادت بنا سکتا ہے. اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، اللہ کی اطاعت کے مطابق چلے تو اس کو بھی عبادت بنا سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے رات کی عبادتوں کو بیان فرمایا. جو رات میں قیام کرتے ہیں، طویل طویل قیام کرتے ہیں، سورہ مزمل میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں صحابہ طویل طویل عبادت کرتے ہیں. پھر انہی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ان کی تجارت کو بھی بیان کرنا ہے کہ جب یہ دکان پر یا بازار میں تجارت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتا. یعنی وہ وہاں رہ کر بھی اللہ سے لو لگاتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں.
یہی اصل مقصود ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ بندہ گھر میں ہو اللہ کی اطاعت پہ رہے، مسجد میں ہو اللہ کی اطاعت پہ رہے، باہر ہو تو بھی اللہ کی اطاعت پہ رہے، تو یہ اس کا سارا عمل اللہ کی بندگی میں لکھا جائے۔ باوضو سوتے ہیں اگر بغیر وضو کے بھی سوئے لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، دو قسم کی نیت ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ میں آرام کر کے اپنے جسم کا حق ادا کرتا، یہ جسم کا حق ہے، آرام کرنا، سونا، ریسٹ کرنا، یہ انسان کے بدن کا حق ہے۔ ایک تو اس لیے میں آرام کر رہا ہوں کہ میں اپنے جسم کو بیماریوں سے یا بیمار ہونے سے محفوظ رکھ سکوں، ایک نیت ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے۔ اور ایک اور نیت بھی ہے، اگر اس کو بھی ہم شامل کر لیں تو یہ جتنی دیر بھی آرام ہے یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں اس لیے آرام کروں تاکہ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھ کر اللہ کی سکون سے میں عبادت کر سکوں۔ تو جتنی دیر آپ سوئے، آرام کیا، فرشتے اس کو بھی ثواب میں لکھتے ہیں، یہ بھی اجر و ثواب۔ آدمی ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں عبادت کی جو علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک زبان کی عبادت ہے، زبانی، ایک کوئی عبادت ہوتی ہے جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک کوئی عبادت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے ہوتی ہے۔ تین قسم کی عبادت ہے، زبانی، بدنی اور مالی، اور ان تینوں کی مثالیں ہمارے دین میں موجود ہیں۔ اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں زبان والی عبادت کی بھی توفیق عطا فرما۔ اگر تو نے ہمیں یہ بدن اور جسم عطا فرمایا، ہمیں جسم کی عبادت یعنی جسم کی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، دیا تو مال کے ذریعے بھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ التحیات یہ بھی عبادت ہے، والصلوات والطیبات ہم کہتے ہیں کہ مولا یہ ساری عبادتیں تیرے لیے، الگ الگ ہے۔ التحیات کون سی عبادت ہے؟ یہ ہے مالی عبادت، جس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، وہ طیبات۔ ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ الہ العالمین زبان تو نے عطا کی تو یہ بھی، اس کی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ بدن عطا کیا، والطیبات والصلوات اس کی عبادتیں بھی تیرے لیے، اور والطیبات اور مال کے ذریعے کی عبادتیں تیرے لیے۔ یہ فلسفہ ہے نماز میں التحیات کا، ہر طرح کی عبادتیں اللہ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں الگ الگ عبادتیں عطا فرمائی۔ مثلا زبان سے عبادت ہوتی ہے تو اس کی مثال ہے تلاوت قرآن۔ ہم جب تلاوت قرآن کرتے ہیں اس میں صرف زبان خرچ ہوتی ہے، ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں۔ درود شریف زبانی عبادت، آیت کریمہ زبانی عبادت ہے۔ تلاوت میں، درود شریف میں، آیت کریمہ میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح فاطمہ میں، اور جتنی تسبیحات، یہ سب زبانی عبادت ہے۔ آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، بدن بھی خرچ نہیں ہو رہا، آپ بیٹھے بیٹھے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر۔ کوئی بندہ اگر تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، بالکل کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لیٹے لیٹے کبھی دل کرتا ہے، ہم لیٹے ہوئے اور دل چاہتا ہے کہ درود پڑھیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔
کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ادب کا انداز اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن منع نہیں ہے۔ چلتے ہوئے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، دل چاہا میں چلتے ہوئے درود شریف پڑھوں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہر طرح سے۔ قرآن میں فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والے کرتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے بھی جس قدر ہو سکے اس کو اس کا حصہ دیں۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم غلط چیز بھی لوگ ادا کرتے ہیں، اچھی چیز بھی ادا کرتے ہیں۔ اب انسان پر موقوف ہے کہ وہ اس کو کیا چیزیں فراہم کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا ادائیگی کر رہا ہے۔ تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ فرشتے تو لکھ رہے ہیں، جو کچھ ادا کریں گے وہ لکھا جا رہا ہے، ابھی ہم پر ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کچھ ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے بدن کے ذریعے جو عبادت ہوتی ہے، دوسری جو عبادت ہے بدنی عبادت، جیسے نماز میں زبان کی عبادت بھی شامل ہے اور بدن بھی آپ کا انوالو ہے، پورا بدن انوالو ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، آپ کا پورا بدن نماز میں انوالو ہے۔ پیشانی یعنی کھڑے ہوئے تو پیر لگے، اللہ نے اور جھکایا، زمین کے قریب ہے تو ہاتھ لگے اور جھکایا، حتیٰ کہ اپنی پیشانی بھی زمین پہ لگے، پورا بدن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم جب سجدہ کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، ہمیں محسوس ہو، ہمارے بدن کو پتہ چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم بڑے دور سے تھوڑا سا جھک کر کھڑے ہو گئے، جلدی معمولی سی پیشانی زمین میں لگائی اور سجدہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کیا اور چلے گئے۔ نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں کے ذریعے سجدہ کروں، 7 ہڈیوں کے ذریعے سجدہ کروں۔ کیسے؟ اب آپ دیکھ لیں، 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہڈیاں ہو گئی، گھٹنے رکھے 4 ہو گئی، پیچھے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح آپ نے موڑ دی، ہڈیاں لگ گئی 6 ہو گئی، اور ایک ہڈی ہے پیشانی اور ناک کو ملا کر، یہ 7 ہڈیاں ہیں۔ ہم پتہ نہیں ان میں سے پوری رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے، کوئی اپنے پاؤں کو صحیح نہیں رکھتا، صحیح سے نہیں ٹکاتا، انگلیاں صحیح سے نہیں توڑتے پیچھے، ہمارے سجدے بھی صحیح سے کامل نہیں ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں اور سجدہ کریں، اچھے طریقے سے کریں، پیشانی کو بھی زمین پہ رکھیں، ناک کو بھی زمین پہ رکھیں، اور محسوس ہو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، ہماری پیشانی کو بھی پتہ چلے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاؤں جو پیچھے موڑتے ہیں تو صحیح سے اس کو موڑا جائے، بعض لوگ بڑا رسمی اور واجبی سا انگلیاں رکھتے ہیں ہلکی سی اور صحیح سے موڑتے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں کے ذریعے سجدہ کروں، تو یہ جبھی ہوگا جب ہم ٹھیک سے سجدہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ بدنی عبادت ہے، اپنے بدن کو خرچ کریں، بدنی عبادت بھی کریں اور بدن بھی خرچ نہ ہو، بدنی عبادت بھی کریں اور بدن کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے عبادت ہم اس طرح کریں کہ ہمارے بدن کو محسوس ہو، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ اور پھر جہاد بھی بدنی عبادت میں آتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا بدن خرچ ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب جہاد، اسلامی جہاد کا موقع آ جائے تو وہ بدنی عبادت ہے۔ ہاں اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں بدن کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسری عبادت ہے اور وہ ہے مالی عبادت، کہ جس میں مال زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جیسے قربانی جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا بدن کی کوئی شمولیت نہیں، اور تھوڑا بہت زبان کا ذکر ہے کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو زبان سے ذکر ہوتا ہے، لیکن
زیادہ تر پیسہ خرچ ہو رہا ہے. کسی ذبح کرنے والے کو لائیں تو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے, جانور کو کچھ کھلائیں تو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے, جانور لے کر آئیں تو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل پیسے کا معاملہ ہے. تو زبانی عبادت بھی جیسے تلاوت, ذکر و اذکار, درود, بدنی عبادت بھی ہے جیسے نماز, اس میں پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا, پھر بھی لوگ نہیں آتے. نماز میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا, پھر بھی لوگ مشکل سے آتے ہیں. اور ایک عبادت وہ ہے جو پیسے سے ہوتی ہے, تو قربانی. یہ الگ الگ اللہ نے قسمیں رکھی تاکہ ہمارے پورے وجود کا اور ہمارے دولت کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا ہوتا ہے. ہم ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور لیکن کچھ عبادتیں ایسی بھی رکھی اللہ نے, کچھ عبادتیں ایسی بھی رکھی کہ جن میں زبان بھی ہے, بدن بھی ہے, مال بھی ہے. کچھ عبادتیں ایسی بھی, تینوں چیزیں خرچ ہو رہی ہیں, اور وہ ہے حج بیت اللہ. حج بیت اللہ میں دیکھ لیں, زبان بھی لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ زبان ہے. پھر چل رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, بدن خرچ ہو رہا ہے اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں زبان بھی خرچ ہو رہی ہے, بدن بھی خرچ ہو رہا ہے, مال بھی خرچ ہو رہا ہے. اللہ نے ہر طرح کی مثالیں رکھی ہیں دنیا کے اندر. قربانی بھی رکھی ہے, حج بھی رکھا ہے, نماز بھی عطا فرمائی, تاکہ کوئی معذور اگر ہو تو وہ بھی عبادت کرے. معذور آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان میں سے عبادت کو حاصل کر سکے. کوئی معذور ہے, مجبور ہے, غریب ہے, امیر ہے, ہر طرح کے لوگوں کو اللہ نے عبادت کا موقع دیا. تو اس لیے ہم کوشش کریں, جب ہم صبح اپنی شروع کرتے ہیں نا, جب ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو پورا دن ہے ایک پورے کاغذ کی طرح ہے. وہ اللہ نے صبح صبح ایک کاغذ ہمیں دے دیا, ہر ایک کو ایک کاغذ مل گیا. پورا دن اور پوری رات ایک کاغذ ہے, خالی کاغذ. اب اس میں رنگ بھرنا ہے. جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا کاغذ ہے, اس میں رنگ بھرو, جو جتنا اچھا رنگ بھرے گا اس کو اتنا انعام اور اتنے نمبر ملیں گے. اللہ نے ہمیں جو روزانہ ایک پورا دن عطا کیا, یہ پورا دن رات ایک کاغذ ہے, ایک پیپر ہے, اس میں رنگ بھرنا ہے. رنگ کیسے بھریں گے؟ درود شریف سے رنگ بھرو, نماز پڑھ کے رنگ بھرو, ماں باپ کی خدمت کر کے رنگ بھرو, لوگوں کی خدمت کر کے رنگ بھرو. یعنی مختلف اعمال ہے. کوئی مریض کی عیادت کے لیے گیا, یہ بھی رنگ بھرنا ہے. حتیٰ کہ جب پورا دن پوری رات ہو جاتی ہے تو وہ پورا کاغذ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کو جانتا ہے کہ کس نے کیسا رنگ بھرا, کس نے اس انداز سے اس کو خوبصورت بنایا. قیامت کے دن اسی انداز میں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا انعام, اس کے نمبرز ملیں گے. آج ہم کوشش کریں, کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو روزانہ وہ کاغذ خالی جمع کرا دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ کاغذ خالی چلا جاتا ہے, کوئی رنگ بھرتے ہی نہیں ہے وہ, بلکہ شاید وہ بلیک کلر کر کے دے دیتے ہیں. بلیک کلر گناہ جو ہے بلیک اسپاٹ ہے. حدیث میں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک اسپاٹ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر گناہ مزید گناہ کرتا رہتا ہے, وہ اسپاٹ لگتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسپاٹ ڈالتے رہیں تو پورا بلیک ہو جائے گا, فرمایا کہ حتیٰ کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. ہمارا کاغذ بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں کہ جو پورا کا پورا بلینک بلکہ بلیک کرے. ایک ہوتا ہے بلینک اور ایک ہوتا ہے بلیک. بلینک میں سمجھتا ہوں پھر بھی مناسب ہے, خالی کھلی ہے, نہ گناہ کیا نہ ثواب, نہ گناہ نہ نیکی. لیکن بلیک کرتا ہے, اگر بلیک کیا ہوا ہے سیاہ تو یہ تو اور خطرناک ہے. تو کوشش کریں کہ جب صبح صبح ہمیں روزانہ وہ کاغذ ملے تو ہم اچھا رنگ کریں, درود و سلام سے. نماز اللہ نے دیکھو نا, اسی لیے صبح کا آغاز نماز سے رکھو. نماز سے پہلا کلر نماز سے کرو, پہلا رنگ نماز کا بھرو. ہماری صبح اگر 8 بجے ہو رہی ہے, صبح 10 بجے ہو رہی ہے,
دیکھ کر ہی ناراضگی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اچھا آغاز نہیں. دکاندار کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی پہلا گاہک ادھار کا آئے. جانتے ہیں نا, پہلا گاہک اگر ادھار آ جائے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی صبح ہی صبح ادھار والا آ گیا ہے, اللہ خیر کرے. ہمارا تو تقریباً روزانہ کی صبح صبح ادھاری پر ہے بھائی. نماز ادھار پہ ہی, ادھار پہ رکھی نہیں ہے. ہماری صبح ہی 10 بجے تو ادھار ہے. دکان پہ تو ہم ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی پہلا شخص ادھار آئے, لیکن ہم خود اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کا آغاز ادھار سے کرتے ہیں. یہ رویہ ہمارا ہے اللہ کے ساتھ, تو ہم ضرور سوچیں, غور کریں. اس لیے کوشش کریں دوستو کہ ہم اس رنگ جب بھرے اس صفحے پر بہت اچھے طریقے سے, جس میں اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں, بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں, مصطفیٰ کریم کے حقوق بھی ادا ہوں, مصطفیٰ کریم کی حمد و ثنا ہو, مدح سرائی, اللہ کا ذکر بھی ہو اور ذکر محمد مصطفیٰ. ابھی ہمارے قبلہ نے ذکر کیا ہمارے بھائی ذوالفقار علی حسینی مرحوم کا, جس نے زندگی میں حمد رب جلیل بھی کی اور مدح محمد مصطفیٰ بھی کی. اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اس کاغذ پر, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدح ہی مدح کی, اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہی تعریف کی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا, عزت و احترام اللہ نے اس کو عطا فرمایا. ایک بات اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی کی عیادت کو جاتے ہیں تو اس کا بھی میں ایک فضیلت بیان کر دوں. یہ کوئی رسم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ رسمن کرتے ہوں یا رسم کی نیت کر لیتے ہوں, لیکن ایسی دنیاوی نیتوں کی وجہ سے ہم اس کی نیکی اور اس کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ اس کا مقام اتنا زیادہ ہے, کسی بیمار کی طرف جب ہم چل کر جاتے ہیں, فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا, اے میرے بندے, میں بیمار ہوا, تم نے میری عیادت کی. بندہ کہے گا مولا مانتا رب العالمین, تو پروردگار, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا, اپنی بات کا مطلب بتائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ فرمائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا, میرا فلاں بندہ بیمار ہوا, اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے وہاں پر پا لیتے, مجھے وہاں پر پا لیتے. معلوم یہ ہوا کہ کسی بندے کی طرف چل کر جانا, اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری طرف چل کر آنا, بندے کی عیادت کے لیے جانا یہ میری طرف چل کر آنا ہے. اور جس نے اس بندے کی عیادت کے لیے قدم بڑھا دیے, اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے پا لیا. سوچو کہ عام بندے کا یہ مقام ہے, عام بندے کی طرف چل کر جانے کا یہ مقام ہے, تو جو محمد مصطفیٰ کی طرف چل کر جائے, جو حضور کی طرف چل کر جائے, اور اگر وہ وہاں پر جا کر کہے کہ میں نے اللہ کو پا لیا, اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں, اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے, کیونکہ مریض کی طرف چل کر جانے کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم وہاں جاتے تو مجھے پا لیتے. تو جس نے مصطفیٰ کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا. اس میں بھی اس کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ایک ذریعہ ہے, حضور ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے. تو یہ بھی ایک بات کلیئر میں نے اس لیے کر دی کہ لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے بعض اوقات جب الفاظ اور کلمات آتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. دوبارہ ہم کوشش کریں ہمارے دن کا آغاز ہو یا اختتام ہو, ہم اس انداز سے غور کریں کہ ہمارا دن اور رات, زبانی, بدنی اور مالی, ان میں سے جو بھی عبادتیں ہیں کوئی نہ کوئی ان میں سے ہم عبادت کریں. اللہ کی بارگاہ میں ضرور اپنی عبادتوں کو پیش کریں. اس نے قربانی کا موقع عطا فرمایا, خوش دلی سے قربانی, مرجھائے ہوئے دل سے نہیں. حدیث میں فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں, کھروں اور بالوں کے ساتھ آئیں گے. یہ وہ چیزیں حضور نے گنوائی جن چیزوں کو ہم پھینک دیتے ہیں. بال پھینک دی, کھر پاؤں کا نچلا حصہ پھینک دیا, سینگ کہتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں. ہم تو اچھا اچھا گوشت دیکھتے ہیں, اچھا اچھا گوشت, کھال, اور جن چیزوں کو اگنور کیا, جن چیزوں کو پھینک دیا, حضور علیہ السلام انہی کی اہمیت بتایا. فرمایا کہ قیامت کے لیے یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے, کھروں کے ساتھ آئے, بالوں کے ساتھ آئے, اور
فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مَكَانًا عِندَ اللَّهِ، جانور کا خون کبھی زمین پر گرتا نہیں ہے، فرمایا اس سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کو خوش دلی سے کرو، خوش دلی سے قربانی کرو۔ پچھلے درس میں ہم نے قربانی کے تعلق سے ایک حضور کے اختیارات کے حوالے سے بات کریں، اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ، حضرت ابو بردہ بن نیاز جنہوں نے پہلے قربانی کر لی اور نماز میں بعد میں آئے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے نماز پھر قربانی۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو حضور نے پھر ان کو اسپیشل اجازت دی کہ تم جو گھر میں تمہارے 6 مہینے کا بکرا ہے وہی قربانی کر دو، لیکن آئندہ کسی کے لیے اجازت نہیں۔ یہ اسپیشل اجازت دی حضور نے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں خصوصی اجازت دے دیں، وہ جسے چاہیں خصوصی اختیار دے دیں۔ ایک شخص آیا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اور عرض کیا کہ میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ 2 نمازیں پڑھوں گا۔ آپ تو فرما رہے ہیں 5 نمازوں کا، لیکن میں 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم 2 ہی پڑھ لینا، میں تمہارا اسلام اسی میں قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے اسے 2 نمازوں کی اجازت عطا فرمائی، حالانکہ اسلام کا حکم تو 5 کا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اختیار دیا، اس کو خصوصی اجازت دی 2 نمازوں کی۔ اور اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اگر یہ جب 2 نمازوں کے قریب آئے گا تو انشاءاللہ اس کے دل میں نماز کی ایسی محبت اور ایسی لذت پیدا ہوگی کہ پھر یہ 5 نمازیں تو کیا، یہ تہجد بھی اپنی محبت سے پڑھے گا۔ حالانکہ نبی نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی وہ تو تہجد بھی پڑھنے والے بن گئے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ تم کوشش کرو کہ کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑو۔ یہ بات غور سے سنیے گا، کیا فرمایا؟ کوشش کرو کہ کسی حال میں بھی نماز کو نہ چھوڑو، اور اگر تم نے اس انداز سے نماز کو اختیار کر لیا کہ تم نے نماز کو نہیں چھوڑا تو انشاءاللہ پھر وقت آئے گا کہ نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی، یعنی پھر وہ تمہیں پکڑ کے انشاءاللہ اپنا دوست بنا لے گی۔ کاش کہ یہ منزل ہمیں مل جائے کہ ہم تو کیا، نماز خود ہمیں نہ چھوڑے، ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم نماز کو چھوڑیں، کوشش کریں کہ نماز ہمیں نہ چھوڑے، وہ ہمیں اپنی طرف راغب کر لے، اپنی طرف مائل کر لے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، خصوصی اختیار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر استعمال فرمایا، اور بھی ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال اصل مقصود یہ توجہ دلانا ہے کہ ہم زبان سے بھی، اعضاء بدن سے بھی، مال اگر اللہ نے دیا تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رنگ بھریں، کاغذ جو پورے دن کا ملتا ہے اس اچھے سے اچھا کلر کر کے، اچھے سے اچھے رنگ بھر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں جمع کروائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب وہ سامنے آئے، قیامت کے دن جب وہ سامنے آئے تو پھر خود اللہ بھی اپنے بندے پر فخر کرے، اللہ کے محبوب بھی اپنی امتی پر فخر فرمائیں، یہ میرا امتی ہے، حضور بھی فخر کریں۔ ہم وہ کوشش کر کے جائیں، وہ عمل کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی کا کوئی سوال ہو اگر تو آپ کرنا چاہیں قربانی کے حوالے سے، تاکہ جو موضوع ہے قربانی کا موقع ہے اس کے گزشتہ درس میں ہم نے نصاب بیان کر دیا تھا، اس کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، جو ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً اس وقت تک اور آج بھی تقریباً اسی کے قریب ہوگی، 57,000 روپے یہ نصاب ہے۔ اس کے لگ بھگ جو آدمی اتنے پیسوں کا اگر مالک ہے اور اس کے اوپر کوئی فوری قرضہ بھی نہیں، فوری قرضہ ایک تو ہوتا ہے کہ بڑا ٹائملی قرضہ ہے جو آرام سے چل رہا ہے، وہ نہیں، ایک ایسا قرضہ کہ جو
اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ سب اسی میں لگا ہوا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب نہیں. تو قرضہ بھی نہ ہو اور ضروریات گھر جو گھر کی روزانہ کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو. الگ سے پھر وہ تقریباً 52.5 تولا چاندی یعنی اس کی جو قیمت ہے 57,000 کے لگ بھگ پیسوں کا یا اتنی قیمتی چیز کا مالک ہو جو اس کی ضرورت سے ہٹ کر ہے تو اس پر قربانی والی. جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 موبائل فون ہیں اور کام میں ایک ہی آ رہا ہے, ایک ہی موبائل فون کام میں آ رہا ہے, دوسرا موبائل ایسے ہی پڑا ہوا لیکن ہے اتنا قیمتی ہے کوئی لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی ضرورت ایک ہی کی ہے اس کو, باقی دوسرا استعمال میں بھی نہیں. اگر ہاں استعمال کر رہے ہیں میں نے ضرورت نہیں کی مگر استعمال کر رہے ہیں یہ بھی معاف ہے. آپ استعمال کریں تو دیکھیں چیز اگر استعمال میں آ رہی ہو شریعت میں معافی کہ یہ چیز استعمال میں آ رہی ہے. مثلا اے سی لگے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن 2 لگے ہوئے ہیں, 3 لگے ہوئے ہیں, مگر سب ورکنگ میں ہیں, استعمال ہو رہا ہے, کوئی بات. لیکن اگر ایسے ہی پڑا ہوا ہے استعمال نہیں ہو رہا تو پھر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ تو نہیں ہوگی اس پر کیونکہ زکوٰۃ تو مال تجارت پر ہوتی ہے, جو بیچنے کا سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. گھر کی چیزوں پر جو ضرورت سے فارغ پڑی ہو ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ بالکل ضرورت سے فارغ ہے تو قربانی ہوتی ہے. قربانی میں کم از کم ایک حصہ کم از کم واجب ہے. یہ بنیادی نصاب ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. عورتوں کا بھی اسی طرح ہے, مردوں کا بھی اسی طرح ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے مردوں پر قربانی واجب ہے, حالانکہ شریعت میں ایسا ہے. صدقہ فطر ہو, زکوٰۃ ہو یا قربانی, یہ سب کا سب اگر عورت صاحب نصاب ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس پر تو عورتوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور مردوں کا, لیکن بہرحال اس کو ہماری ضروری سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے نام نفقہ خرچہ شوہر کے ذمہ ہے, سمجھتی ہیں کہ اسی طرح قربانی یعنی ساری قربانیاں وہی دے, روزانہ کی قربانیاں بھی وہی دے اور یہ والی قربانی بھی وہی دے. تو یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے, اگرچہ ہمارے ایسا سمجھا جاتا ہے. دوبارہ یہ مسائل ہیں. تو اچھا ایک بات اور, اگر کسی کے کوئی صاحب نصاب تو ہے, کوئی صاحب نصاب ہے لیکن فوری طور پر پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر بھی قربانی واجب ہے کیونکہ وہ مالک تو ہے لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے. تو وہ گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے. ایک حصہ بہرحال اسے ادا کرنا ہوگا یا کسی سے ادھار لے, وقتی طور پر کسی سے ادھار لے اور قربانی کرے تو بعد میں ادھار چکاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کب اس پر قربانی واجب ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پچھلے سال چونکہ میں نے اپنی طرف سے کر لی تھی اس دفعہ میں اپنے والدین کی طرف سے کر لیتا ہوں. ایسا ہے, اگر آپ پر واجب ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں, باقی پھر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ دیگر لوگوں کو ملائیے, جن کو بھی آپ ملانا چاہتے ہیں انہیں ملائیے. مرحوم کو ملانا چاہیں, اپنے انتقال کرنے والوں کو, وفات پانے والوں کو ملانا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے. لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کر لی تھی, اپنے ماں باپ کی طرف سے کر لی. یہ حج کی طرح نہیں ہے. حج تو یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے, اب آئندہ سال آپ نے کسی اور کو بھیج دیا یا کسی اور کی طرف سے حج کر لیا, وہ حج کا معاملہ ہے. لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر سال اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ہر سال واجب ہے, ہر سال واجب. حج کا معاملہ ہے. حج کا جب حکم آیا ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ فی کل عام, یہ بھی اختیارات مصطفیٰ کی دلیل ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابھی کل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج پر؟ حضور خاموش ہے. انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہے. انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. اور آگے فرمایا لو قلت نعم, اگر میں ہاں کہہ دیتا, اگر میری زبان سے ہاں نکل
حضور کی مہربانی بھی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی غربت ہے، تنگی ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو اتنا پیسہ قربانی کرنے کی بجائے صدقہ کر دو. اس طرح کی بھی باتیں کریں. تو یاد رکھیے کہ صدقہ بے شک الگ سے کرتے رہیں، لیکن قربانی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. قربانی اپنی جگہ والے. حضور نے فرمایا کہ قربانی والے دن بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند نہیں. سب سے زیادہ اللہ کو اس دن قربانی ہی پسند ہے. اس لیے قربانی اپنی جگہ واجب. اور یہ بھی فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ شخص ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے، وہ آدمی ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. تو یہ واجب ہونے کی دلیل ہے. پر ان تمام مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسائل جی ذی الحجہ کے چاند نظر آنے پر ناخن کاٹنا، بال کاٹنا. لیکن یہ پہلی بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایک مستحب کام ہے، واجب نہیں. بہتر ہے کہ آپ ذی الحجہ سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں. اپنے آپ کو صاف ستھرے کا مطلب داڑھی کو چھوڑ کر داڑھی کو معاف کر دیں. کیونکہ بعض لوگ کچھ زیادہ ہی صاف ستھرا کر دیتے ہیں تو بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. داڑھی کو معاف کر دیں. باقی اس کے علاوہ جو اضافی زائد بال ہیں وہ ناخن وغیرہ تراش لیں. اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو جائے تو مستحب ہے کہ 10 دن تک پھر یہ چیزیں نہ کریں. یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب بہتر ہے. اگر پھر بھی کسی نے ناخن کاٹ بھی کیے ذی الحجہ کے دنوں میں، گناہ نہیں ہے. یہ گناہ نہیں ہے، بہتر ہے بچنا. اور یہ حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے. ان دنوں میں جو کہ حاجی حالت احرام میں ہوتے ہیں وہ بھی ناخن وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ نے چاہا کہ جو حج پہ نہیں جا سکے وہ دور رہ کر حاجیوں کی طرح عمل کریں. اسی لیے مسجدوں میں تکبیرات تشریق ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب حاجی بھی اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا کہ جو حج پہ نہیں جا سکے وہ اپنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرے. یہ اس لیے حکمتیں ہیں. بھارت اگر کوئی نہیں بھی کر سکا تو گناہ نہیں. یا کسی نے ذی الحجہ میں ناخن کاٹ لیے تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو قربانی کرنے والے نہیں ہیں تو وہ یہ چیزیں ان کے لیے بالکل مطلب عام لوگوں کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے بھی اجازت ہے. دوبارہ یہ پورا عمل ہے. لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل اگر ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ ہو جائے گا. ذی الحجہ کے مہینے میں ایسا نہیں ہے. بچنا بہتر ہے. سنت ہے کہ بچے پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ریڈی کر لیں تاکہ وہ اگلے 10 دنوں تک پھر آپ ان چیزوں کو نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا. اچھا وہی سوال ایک آیا ہوا ہے، کبھی میں نے بیان کیا کہ قربانی کرنے کے بجائے غریب بچی کی شادی کر دو، قربانی چھوڑ دو، غریب بچیوں کی شادی کرا دو. یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت کہ جب ہم اپنا عالیشان مکان بنواتے ہیں اس کو یاد نہیں آتی کہ بھائی مکان اتنا بہترین بنانے کی کیا ضرورت ہے. سادہ مکان پہ بھی زندگی گزر سکتی ہے. اس وقت یہ چیزیں یاد نہیں آتی لوگوں کو، یہ فلسفے یاد نہیں آتے. عالیشان مکان بنائیں گے، گاڑی ایک سے رکھیں گے، عالیشان گاڑی، اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے. اس وقت نہیں کہتے کہ بھائی غریب بچی کی شادی کرا دو، مکان چھوٹا موٹا بنا لو، چھوٹی موٹی گاڑی رکھ لو. نہیں. تو یہ فرق اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، باتیں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس لیے شادیوں میں کتنے خرچے ہوتے ہیں، شادیوں پر، ولیموں پر ناجائز خرچے ہوتے ہیں. زیب و زینت پر کتنے خرچے ہوتے ہیں، لباس پر، عورتوں کے لباس، شادی کے جوڑے، یعنی کتنے خرچے ہوتے ہیں. لیکن اس پر کوئی فلسفہ بیان نہیں کرتا. اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی پر جو پیسہ خرچ کیا جائے
اس سے زیادہ اللہ کو کوئی دولت پیاری نہیں. یہ بھی حدیث ہے. فرمایا قربانیاں قیامت کے دن آتش دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کے لیے قربانی آتش دوزخ سے آڑ بن جائے گی. اور آخر میں بس ایک میں حدیث شریف بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. آخر حضور مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر بھی کتنا کرم فرمایا. جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے حضور نے ان پر بھی کتنا کرم فرمایا. ایک دن حضور نے قربانی کی اور دعا کی اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے. میری امت کے وہ لوگ کے جو قربانی نہیں کر سکتے حضور فرما دے اللہ تم غریبوں کی طرف سے قبول فرمائے. تو کتنا حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا. ہم میں سے بھی جس کو اللہ نے طاقت و استطاعت دی وہ بھی حضور کو یاد رکھیں, حضور کی امت میں گوشت تقسیم کریں, یعنی وہ قربانی حضور کی طرف سے کریں اور پھر حضور کی امت کے لیے اس کو وقف کر دیں. یہ بھی حضور کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. صحابہ کی طرف سے کریں, اہل بیت کی طرف سے کریں, خلفائے راشدین کی طرف سے کریں, اپنے اپنے بزرگوں کی طرف سے کریں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اس سے پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو پڑھا گیا سنا گیا آیت کریمہ ہوگی تمام ذکر اذکار کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکت سے ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما, گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما. دعا کیجیے بالخصوص ایک بچہ اغوا ہو گیا ہے لاہور میں, عدن بد الرحمان, کل رات سے بچہ لاپتہ ہے. دعا کیجیے اللہ اس بچے پر رحم و کرم فرمائے, اس بچے کو بازیاب فرمائے, اس بچے کو اللہ اپنے ماں باپ سے ملا دے. اللہ رب العالمین اس بچے کو جہاں بھی ہو سلامتی کے ساتھ رکھے اور اس کو خیر و عافیت کے ساتھ جلد از جلد اللہ اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دے. اور جنہوں نے بھی شرارت کی اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس کے ماں باپ کو بھی اللہ سکون قلب عطا فرمائے. دعائے صحت کیجیے. کاشف اسلم کی والدہ کے لیے ICU میں ہیں, شدید تکلیف میں, اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرمائے. جلد از جلد اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. دعائے صحت کے راو انوار کے لیے کینسر کے مریض ہیں, اللہ انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور بھی آپ حضرات کو بھی جو تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں, مقروض ہیں یا کسی بھی مشکل کے ساتھ اپنے اس محفل میں آئے ہیں, اللہ سب کے لیے جائز تمنا مرادیں پوری فرمائے. ہمارے امام صاحب کی والدہ کے لیے دعا کیجیے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی ہم حاضرین میں سے جن کے جو بھی اس عقلے کا تکلیف میں ہے اللہ سب پر رحم و کرم فرمائے. جن کے گھروں میں اچھے رشتوں کے لیے بیٹھی اللہ ان کو بھی اچھے رشتے عطا فرمائے. اس ادارے پر مسجد پر بھی اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے, اس کو ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بين واسع الكرم صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ